السلام علیکم، میرا نام سہیل ہے۔ میں رات کی شفٹ میں کام کرتا تھا ایک چھوٹی سی دکان پر۔ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ تقریباً رات 12 بجے ہوا، جب میں اپنی mid-20s میں تھا۔ اسی وقت میں آن لائن تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا اور مجھے لگا تھا کہ میری زیادہ تر شفٹس اتنی فارغ ہوں گی کہ میں اپنا اسکول کا کام آرام سے کر سکوں گا، اور واقعی ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں اکیلا ہوتا تھا اور دکان بھی زیادہ مصروف نہ ہوتی تھی۔ جب کبھی کوئی کسٹمر اندر آتا، میں اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ دیتا اور جیسے ہی وہ چلا جاتا میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ اس رات باہر بہت ٹھنڈ تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ ایسے دنوں میں اکثر کسٹمرز نہیں آتے تھے۔ میں اپنے لیپ ٹاپ پر مشغول تھا اور تقریباً 2 گھنٹے تک صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے رہا تھا، جب اچانک دکان کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آیا۔ وہ قریب 30 سال کا لگ رہا تھا، چھوٹی داڑھی اور بال بھی چھوٹے ہی تھے۔ میں نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ کاؤنٹر پر آئے، لیکن وہ صرف 1 منٹ تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ لیے چلا گیا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔ میں نے زیادہ سوچا نہیں اور دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ پہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ قریب 30 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ دکان کے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی گاڑی تھی جو پہلے آئی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ صرف ایک اتفاق ہے، لیکن جب وہی آدمی گاڑی سے باہر آیا تب مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس دفعہ وہ سیدھا کاؤنٹر پر آیا۔ میں اپنا لیپ ٹاپ ہٹا ہی رہا تھا کہ اس نے پوچھا، باتھ روم کدھر ہے؟ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہ سوال کرے گا۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، وہاں ہے۔ وہ بنا کچھ کہے اس طرف بڑھا اور باتھ روم چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا، ایک نارمل یوز کے لیے۔ مجھے یہ عجیب لگا کیونکہ صرف باتھ روم استعمال کرنے کے لیے 30 منٹ بعد دوبارہ آیا۔ آخر کوئی اور جگہ بھی تو ہو سکتی تھی، وہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا، یا پھر شاید وہ دکان کے آس پاس ہی تھا۔ کیا پتا اس کو کوئی چیز یاد آئی ہو جو پہلے لینا بھول گیا۔ میں نے کچھ دفعہ گاڑی کی طرف دیکھا، پہلے چند منٹ گزرے اور پھر کچھ مزید۔ اب بات کچھ زیادہ ہی عجیب لگنے لگی تھی، لیکن میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا تھا جو کسی کے پیچھے جا کے نوک کرے یا اس سے پوچھ تاچھ کرے۔ 15 منٹ اور گزرے، اب وہ قریب 25 منٹ سے اندر تھا۔ تبھی ایک پولیس والا پارکنگ لاٹ میں آیا۔ اس نے دکان کے سامنے گھومنا شروع کیا اور اسی آدمی کی گاڑی کے پیچھے دھیرے دھیرے چلنے لگا، جیسے کہ وہ گاڑی کا معائنہ کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد پولیس والا اپنی گاڑی سے اتر کر سیدھا دکان کے اندر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سیدھا مجھ سے پوچھا، یہ گاڑی کس کی ہے؟ اس کے چہرے پر صرف کیوریوسٹی نہیں تھی، وہ پریشان بھی لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ آدمی اندر ہی ہے اور کافی دیر سے وہاں ہے۔ پولیس والا فوراً اس دروازے تک گیا اور زور زور سے نوک کرنے لگا۔ اس کا لہجہ کافی سخت ہو چکا تھا۔ کچھ دیر نوک کرنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس دروازے کی چابی ہے؟ میں تھوڑا گھبرا گیا، لیکن جلدی سے کاؤنٹر کے نیچے ڈراور چیک کیا اور ایک چابی نکال کر اس کو دے دی۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے دروازہ کھول دیا اور اپنی بندوق اٹھائی، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پولیس والے نے چھوٹی سی تلاشی لی اور جلدی ہی اس کو سمجھ آیا کہ باتھ روم کی چھت ایسے پینلز کی بنی ہوئی ہے جسے آسانی سے اٹھایا جا سکتا تھا۔ شاید وہ آدمی سنک کے اوپر چڑھ کر اوپر چھپ گیا تھا۔ پولیس والے نے فوراً بیک اپ بلایا اور 15 منٹ کے اندر وہ آدمی چھت کے اندر چھپا مل گیا۔ پولیس اس کو نیچے لے کے آئی اور اس کو گرفتار بھی کیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ شخص ایک بہت برے جرم کے بعد بھاگ رہا تھا۔ اس نے رات کے آغاز میں کچھ بے گناہ لوگوں پر بہت ہی خطرناک حملے کیے تھے۔ پولیس نے اس کی گاڑی کی تفصیل کیمرے فوٹیج سے نکالی تھی اور اسی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ سکے۔ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ میں بہت لکی تھا کیونکہ جس طرح کے لوگ پر اس نے حملہ کیا تھا وہ سب اکیلے تھے۔
رات کے اندھیرے میں کسی کام پر یا صرف باہر چل رہے تھے۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا وہ صرف چھپنے کے لیے چھت میں گیا یا پھر اس کا کوئی اور ارادہ تھا، لیکن ایک بات جو کہ تسلی دینے والی تھی، اب وہ جیل میں ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرے والد کی وفات کے بعد کچھ ایسا ہوا جو میرے والدہ آج تک، یہ ایک عام سی دوپہر تھی، وہ ڈرائنگ روم سے گزر رہی تھی جہاں دھوپ ہمیشہ کی طرح کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، اور وہاں صوفے پر وہ بیٹھے تھے آرام سے، پیر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے۔ انہوں نے وہی پسندیدہ قمیض پہنی ہوئی تھی جو بیماری سے پہلے پہنا کرتے تھے، اور بالکل ٹھیک لگ رہے تھے جیسے کبھی بیمار ہی نہ ہو۔ انہوں نے میری والدہ کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ ہلکا مسکرا دیے، آدھی شرارت بھری، آدھی محبت والی، جیسے وہ کچھ جانتے ہوں جو سامنے والے کو نہیں پتا۔ وہ نہ تو کوئی دھند تھی، نہ سایہ، نہ کوئی چمکدار سا نقش، وہ پوری طرح سے اصل شکل میں نظر آ رہے تھے، جیسے زندہ انسان۔ لیکن میری والدہ کو ہمیشہ سے بھوتوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے تسلی کے بجائے ان کے دل میں صرف گھبراہٹ بھر گئی۔ انہوں نے دیر کیے بغیر کہہ دیا، تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ صرف ایک پل کے لیے انہوں نے نظر ہٹائی، اور جب دوبارہ دیکھا تو صوفہ خالی تھا، جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ سال گزر گیا، وہ دن ایک ایسی بات بن گیا جسے ہم صرف دھیمی آواز میں یا کبھی کبھی یہ یاد کرتے تھے، پھر ایک رات یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ میں لاؤنج میں ایک کرسی پر سو گیا تھا۔ نیند میں ہی مجھے تھوڑا ہوش آیا کیونکہ مجھے واش روم جانا تھا، لیکن میں اٹھا نہیں۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کوئی میرے اوپر آرام سے چڑھ کر لیٹ گیا اور اپنا سر میرے کاندھے پر رکھ دیا۔ نہ ڈر لگا، نہ حیرانی ہوئی، سب کچھ بہت اپنا سا لگا۔ میں بنا سوچے سمجھے اس شخص کو گلے لگا لیا۔ مجھے ایک آدمی کی پیٹھ کا نقش محسوس ہوا، اس کا وزن، اس کی گرمی اور اس کی خوشبو، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسے میرے والد کا ہوا کرتا تھا۔ وہ گلا لگانا بالکل ویسے ہی تھا جیسے ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ہوتا تھا۔ اس لمحے میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، وہ میرے والد ہی تھے۔ پھر جب میں پوری طرح سے اٹھ گیا، کرسی خالی تھی، لیکن وہ احساس، وہ سکون دل کے اندر اتر گیا۔ وہ دنوں تک میرے ساتھ رہے، نہ ڈر تھا، نہ گھبراہٹ، صرف سکون تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میری بات پر یقین کرے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا محسوس کیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری ماں نے کیا دیکھا تھا۔ مجھے پوری طرح یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی کچھ ہے۔ میرا پہلا ایسا قسم کا تجربہ ہے میرے اسکول کے آخری دنوں میں ہوا تھا۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ لاہور کے اندرون علاقے میں ایک پرانا گھر تھا جو شہر کے پرانے حصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ کب بنایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس میں کئی بار تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ یہ کبھی ایک خاص مکان تھا، پھر ایک ریسٹورنٹ، اور پھر ایک وکیل کا دفتر، اور شاید کچھ اور کاروبار بھی یہاں چلے ہوں جن کا مجھے علم نہ ہو۔ 2014 سے یہ میرے کام کا مرکزی دفتر بن گیا ہے۔ یہ ایک پرانی عمارت تھی جو وقت بے وقت پرانے مکان والی آوازوں سے گونج اٹھی تھی۔ کافی عرصے تک میں اکثر سب سے پہلے دفتر آتا تھا اور سب سے آخر میں نکلتا تھا۔ مجھے اکثر اوپر کے کمرے سے آوازیں سنائی دیتی تھیں جو بالکل انسانی آوازوں جیسی ہوتی تھیں، جبکہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں نے بھی ایسی آوازیں سننے کا تصدیق کیا تھا۔ ستمبر 2015 میں ایک شام ایک کمپنی نے ایک ایونٹ رکھا تھا اسٹار وارز کا نئے کھلونوں کے لیے۔ میرے 2 کولیجیس دانش اور رضوان، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایونٹ پر ساتھ جائیں گے۔ مجھے یاد نہیں کہ ایونٹ کس وقت شروع ہونا تھا، لیکن اتنا دیر رات کہ ہم سب الگ الگ ڈنر کر کے واپس دفتر ملے۔ میں سب سے پہلے واپس دفتر پہنچا۔ میں نے اپنی گاڑی سامنے والی پارکنگ لاٹ میں لگائی اور دیکھا کہ رضوان چل کر دفتر جا رہا تھا۔
اس وقت وہ دفتر کے اتنے قریب رہتا تھا کہ گاڑی میں آنا جانا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی گاڑی کا وہاں نہ ہونا عجیب نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سیڑھیوں پر چڑھ گیا اور میں سمجھا کہ وہ اندر چلا گیا ہوگا۔ مجھے لگا کہ اس نے اس دن سے مختلف کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن میں نے اس بات پر زیادہ سوچا نہیں۔ میں اپنی گاڑی سے نکلا اور اس کے ساتھ انتظار کرنے کے لیے اندر گیا تاکہ اس کے ساتھ جا کے اندر ذرا گپ شپ کر لوں اور دوسروں کا انتظار کروں۔ لیکن جب میں دروازے تک پہنچا تو وہ لوک تھا۔ مجھے لگا کہ رضوان نے مذاق میں دروازہ بند کر دیا ہوگا۔ میرے پاس فوراً دروازے کی چابی نہیں تھی تو میں نے نوک کیا، لیکن رضوان سامنے نہیں آیا۔ تھک کر میں واپس گاڑی کی طرف گیا تو دیکھا کہ اصلی رضوان اپنے اپارٹمنٹ سے چل کر آ رہا تھا اور اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو دن میں آفس میں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن شاید میری حالت سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں پریشان ہوں۔ اس نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، لیکن اسی وقت دانش اور اس کی بیوی آ گئے تو میں نے سب کو بتایا۔ ہم نے مل کر عمارت چیک کی۔ ہمارا دفتر 2 طرف سے فینس سے گھرا ہوا تو ہم سب الگ الگ گئے کہ شاید کوئی عمارت کے پیچھے گیا ہو، لیکن جب ہم واپس ملے تو کسی کو کچھ نہیں ملا ہوا تھا۔ وہ لوگ تو اسے نظر انداز کر گئے، لیکن مجھے یہ بات اندر سے پریشان کر گئی۔ کچھ مہینے بعد میں ایک منڈے کی صبح جلدی دفتر پہنچا۔ میں نے لائٹس آن کی، اندر سے دروازہ کھولا اور کچن میں جا کر چائے بنانے لگا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ رضوان فوٹو کاپی مشین کے پاس کھڑا ہے، پیٹھ میری طرف تھی۔ مجھے لگا کہ جب میں لائٹ جلا رہا تھا تو وہ اندر آ گیا ہوگا، کیونکہ میں جب اندر آیا تھا تو سیکیورٹی سسٹم بند کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کوئی مجھ سے پہلے نہیں آیا۔ میں نے کہا السلام علیکم، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا اس نے سنا ہی نہیں ہوگا تو میں آگے چلا گیا۔ اسی دن دوپہر میں میں نے رضوان کی بیوی سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ تو گھر پر ہے، بیمار ہے۔ جب میں نے کہا کہ وہ تو صبح دفتر میں تھا تو اس نے کہا کہ وہ تو پورے ویکنڈ سے بیمار تھا اور دفتر آیا ہی نہیں۔ اس بات نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ 1-2 سال بعد ویسا ہی کچھ پھر ہوا۔ میں صبح جلدی دفتر آیا اور چائے بنانے کے بعد دیکھا کہ رضوان اوپر دوسری منزل کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اور اس کی بیوی دفتر آئے اور اس دفعہ بھی اس نے مختلف کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ لوگوں کو یہ واقعہ بتایا، لیکن سب نے اسے ایک اچھی ہارر کہانی سمجھ کر چھوڑ دیا، خاص طور پر اپریل فول کے آس پاس۔ لیکن اس سال یہ سب کچھ تب بدلا جب ہمارا پروجیکٹ مینیجر ولید نے اس دوسرے رضوان کو دیکھا۔ ولید وہ شخص نہیں جو آسانی سے کہانیوں کو گھیر لے یا آسانی سے کہانیوں کے بیچ میں آ جائے۔ ایک دن جب سب گھر جا چکے تھے تو وہ کچھ لینا بھول گیا تھا، اس لیے وہ واپس آیا۔ جب وہ دفتر آیا تو دیکھا کہ رضوان اوپر ڈیسک پر کمپیوٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے آواز دی بھائی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر وہ باتھ روم چلا گیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ رضوان غائب ہے، جبکہ دروازہ کھلنے کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے دوسرے رضوان کو نہیں دیکھا، لیکن میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں پھر نظر تو نہیں آتا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جینس میں ہوتا ہے، جیسے رضوان بھی اکثر پہنتا ہے، لیکن ہم دونوں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، صرف اس کا حلیہ پورا رضوان والا ہے۔ وہ کبھی بات نہیں کرتا، نہ ہی کچھ کرتا ہے۔ صرف پہلی دفعہ میں نے اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے، یا کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے۔ میں رات کی شفٹ کرتا ہوں ایک ہاسپٹل میں، ایک کراچی کے پرانے ہاسپٹل میں، اور خاص کر ایمرجنسی وارڈ میں۔ میں سامنے والے ڈیسک پہ ہوتا ہوں جو لوگوں کی انٹری ریکارڈ کرتا ہے۔ یہاں رات کو عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ہر رات مختلف ہوتی ہے۔ اس رات شروعات میں سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا،
کچھ لوگ آئے گئے مگر کچھ خاص نہیں ہوا۔ میں اپنے ڈیسک پہ بیٹھا اپنے کو ورکر آمنہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے آمنہ بریک پر چلی گئی کیفیٹیریا میں کچھ لینے۔ اب صرف میں اکیلا تھا سامنے والے کاؤنٹر پہ۔ بس 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے کالی زپ والی ہوڈی اور کالی جینز پہنی ہوئی تھی۔ بال بھی کافی بڑے اور بکھرے ہوئے تھے، جیسے نہ تو نہایا اور نہ ہی آرام کیا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے کاؤنٹر کی طرف آیا۔ اس کی پرسنالٹی کچھ عجیب سی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، مجھے کسی سے ملنا ہے۔ نام مجھے یاد نہیں مگر یہ ایک عورت کا نام تھا۔ جتنا مجھے یاد تھا ایسا کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے ریکارڈ دیکھے مگر اس نام کا کوئی شخص نہیں ملا۔ جب میں نے کہا کہ ایسا کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو اس آدمی کی چہرے پہ ایک عجیب سی بے چینی کا اظہار تھا۔ میں نے کہا کہ وہ کسی اور ہاسپٹل میں چیک کر لے۔ اس نے عجیب طریقے سے سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ میں نے کچھ دوری پہ کھڑے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کی طرف دیکھا اور ہم دونوں کی نظریں ملی۔ یہ اشارہ تھا کہ ہم دونوں کو ہی یہ آدمی تھوڑا عجیب لگا۔ 1 گھنٹے تک آمنہ واپس آئی۔ اس وقت تک وہ ماحول خاموش اور پرسکون تھا۔ صبح 4 بجے میری شفٹ ختم ہوئی۔ میں نے اپنے کو ورکر سے الوداع کہا اور پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھا۔ یہ ہاسپٹل زیادہ بڑا نہیں تھا مگر پارکنگ بہت زیادہ بڑی تھی۔ سٹاف کو پیچھے پارک کرنا ہوتا تھا تاکہ پیشنٹس کے لیے آگے جگہ رہے۔ جب میں اپنی کار کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اچانک مجھے وہ آدمی یاد آیا جو کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مجھے اچانک اتنی بے چینی کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ رات کے سناٹے میں کچھ عجیب ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں تیز چلتا اپنی کار تک پہنچا، اندر بیٹھا، اپنا بیگ پیسنجر سیٹ پہ پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گیا۔ میرا گھر تقریباً 20 منٹ دور تھا۔ راستہ سنسان اور خالی تھا مگر اس پورے راستے مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ ہر دفعہ جب میں نے اپنے ریئر ویو میرر میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچا اور گاڑی ڈرائیو وے میں پارک کی اور جلدی سے اندر چلا گیا۔ ابھی تک ایک جوتا بھی نہیں اتارا تھا کہ اچانک مجھے باہر سے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی تیز رفتاری سے میرے برآمدے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ کوئی سیدھا دروازے تک آیا اور ہینڈل جھٹکا کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ شکر ہے کہ میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں دروازہ لاک کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس شخص کو سمجھ آیا کہ دروازہ بند ہے وہ رک گیا۔ ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر ایک جانی پہچانی آواز آئی، سر پلیز دروازہ کھولیے، مجھے مدد چاہیے، برائے مہربانی دروازہ کھولیے۔ یہ وہی عجیب آدمی تھا جو ہاسپٹل میں آیا تھا۔ مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ میں نے جواب نہیں دیا اور کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور فوراً پولیس کو کال کر دی۔ جیسے ہی میں نے کال ملائی وہ شخص تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے جب پیپ ہول سے دیکھا تو وہ آدمی راستے کے کونے میں سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا مگر مجھے پورا یقین تھا کہ یہ وہی آدمی تھا، کالی ہوڈی اور کالی جینز والا۔ پولیس آئی تو انہوں نے جو کہا وہ سن کر وہ آدمی میری پچھلی سیٹس کے نیچے چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ اتنا جلدی میرے گھر تک پہنچا۔ اور سب سے زیادہ ڈراؤنے والی بات یہ تھی کہ اگر میں نے اپنی گاڑی گراج میں پارک کی ہوتی تو اس کا میرے گھر تک پہنچنا بہت ممکن ہو جاتا۔ شاید ڈرائیو وے میں پارک کرنا میری جان بچا گیا۔ ہاسپٹل کی CCTV فوٹیج سے اس آدمی کو پہچانا گیا اور کچھ دن بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جب پتہ چلا کہ وہ کون ہے تو اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگا۔ وہ کوئی بھی خاص شخص نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں جسے میں جانتا ہوں، مگر وہ مجھے پہلے سے فالو کر رہا تھا۔ وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہاسپٹل کے باہر سے مجھے دیکھ رہا تھا، میری حرکتوں کا جائزہ لے رہا تھا اور یہ بھی جان گیا تھا کہ میں کون سی گاڑی چلاتا ہوں۔ شاید کسی دن اپنی بھول سے میں نے وہ کار انلوک رہنے دی اور اس دن اس نے یہی موقع ڈھونڈ لیا، مگر جب اسے پکڑا گیا تو اس نے کسی بات کا اقرار نہیں کیا۔
بس یہی کہتا رہا مجھے بس آپ سے بات کرنی تھی۔ یہ سب کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، مگر اس دن کے بعد میں نے اس کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں۔ یہ تھا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔